السلام علیکم. یہی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ سارے دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں کہا گیا، لکھا گیا کہ کسی بھی پرسن ود ڈسیبلٹی یا کسی شخص کے لیے معذور کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ افراد باہم معذور یا فرد باہم معذوری لکھا جائے گا، یا اسے ڈائریکٹ معذور نہیں کہا جائے گا. تو اس فیصلے کے بعد ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سارے دوست جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو مختلف شہروں میں ایکٹیویزم کر رہے ہیں ڈسیبلٹی موومنٹ کے، ماشاءاللہ بہت اچھے لیڈرز ہیں، ان کی پوسٹ آنا شروع ہو گئی فیس بک پہ کہ آپ بے شک ہمارے ساتھ معذور ہمیں کہہ دیں، لیکن ہمیں سروسز دیں. سروسز دیتے نہیں ہیں، جو مرضی ہمیں کہتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات آپ کی صحیح ہے کہ سروسز ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایک جز ٹھیک ہے اس بات کا، لیکن دوسرا جز انتہائی خطرناک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ جو ہوتے ہیں نا، لفظ بہت اہم ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لفظ ہیں جو کلمہ ہوتے ہیں، لفظ ہیں جو قرآن ہیں. ٹھیک؟ لفظ انسان کی فیلنگز کے کوڈ ہوتے ہیں، وہ ہماری فیلنگ کو ڈی کوڈ کر کے، جس کے میننگز جو ہوتے ہیں وہ ڈی کوڈنگ ہوتی ہے لفظوں کی، جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کمیونیکیشن کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا پھر اشاروں سے، یا تصویروں سے، یا آنکھوں سے انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کمیونیکیشن کی، یا کانوں سے آتی ہے. صحیح ہے؟ چھو کر بھی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. تو بیسیکلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. جو عام رائج الفاظ ہیں ان کا چناؤ انتہائی اہمیت رکھتا ہے. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بائی برتھ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، یا ناک ٹیڑھا ہے، یا کان نہیں ہے ایک، یا آنکھیں نہیں ہیں اس کی، اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتائیں. گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی جینیٹکلی ڈسیبل پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص پیدا ہوا ہے اس کا پاؤں نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں. معاشرے کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ معذور کہلوانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے نا. اپنی وجہ سے معذور ہوئے، اپنی قسمت کی وجہ سے معذور ہوئے نا. اس بات کا مطلب یہ نکلتا سیدھا سیدھا، اور معاشرہ بھی یہی کہتا ہے. معاشرہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہم اپنی وجہ سے ڈسیبل ہیں، اور آپ لوگ بھی یہی اگر کہنا شروع کر دیں کہ معذور کہہ دیں لیکن سروسز دے دیں، تو بھائی یہ نا جسم فروشی ہے. سمجھو اس بات کو. جسم بکتے ہیں نا، جنسی تسکین کے لیے جسم کی نمائش کروا کے اپنے گاہکوں کو اٹریکشن دی جاتی ہے نا، اسی طرح اسی سٹینڈرڈ پہ آپ کی زندگی بن جائے گی اگر آپ نے اپنی ذات کو معذور کہلوانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے؟ پھر آپ کا یہ کریکٹر ہے. پھر اپنے جسم کو بیچ رہے ہو، آپ کوٹا لینے کے لیے اپنی نمائش کروا رہے ہو کہ میں معذور ہوں، میرے کوٹا دے دو، میں چل نہیں سکتا. صحیح ہے؟ میں معذور پیدا ہوا ہوں، میرے ایک ہاتھ نہیں ہے، تو پلیز مجھے نوکری دے دو، مجھے تعلیم دے دو، میرا ماہانہ 1500 لگا دو، میرے لیے ویلچر فراہم کر دو کہ میں چل نہیں سکتا. اگر آپ اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں تو پھر اپنے جسم کو آپ سیل کر رہے ہیں اس معاشرے میں جو آپ پہ ترس کھا کھا کر آپ کو چیزیں دے گا. آپ کہتے ہیں جی خدا کے لیے ہمیں جو ہے نا معذور کہہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں سروسز دے دیں. ڈسیبلٹی موومنٹ بالکل ختم ہو جائے گی اگر آپ نے یہ انڈرسٹینڈ نہ کیا. اس بات کو سمجھیں اور اپنے سارے دوستوں تک پہنچائیں جو میں ابھی کہنے لگا ہوں آپ سے. 20 سال لگے ہیں ہمیں، 20 سال لگے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹی، افراد باہم معذوری کو ایکسپلین کرنے میں. اور آج اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ تک ہماری بات پہنچی، اور آرڈر آ گیا حکومت کا، سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ اب فرد باہم معذوری لکھا جائے گا. اور آپ پرسن ود ڈسیبلٹی کے ایکٹیوسٹ موومنٹ کے سرخیل ہوتے ہوئے یہ کہیں نہیں جی نہیں معذور کہہ لو سانو. انتہائی دکھ والی بات ہے، انتہائی دکھ والی بات ہے. آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے چیزوں کو، آپ کو کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہو رہا. آپ کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہو، لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہو. صحیح؟ ساری زندگی بھیک مانگتے رہیں گے آپ، سروسز مانگتے رہیں گے. میں صحیح پیدا نہیں ہوا، مجھے یہ چیز دے دو، میرا ناک ٹیڑھا ہے، یہ چیز دے دو، میری آنکھیں نہیں کھلتی، مجھے نظر نہیں آتا آنکھوں سے،
اس لیے مجھے 2% کوٹا دے دو. آپ اس لیے سروس لیتے ہیں کہ آپ کے جسم مختلف ہیں. آپ مزدور ہیں اس لیے سروس لیتے ہیں. آپ کی ذات مزدور ہے اس لیے آپ سروسز ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ تو بھیک ہے یار, یہ تو بھیک مانگ رہے ہو, یہ تو بھیک مانگ رہے ہو آپ. اسی طرح طوائفوں کی طرح جیسے وہ جسم فروشی کرتی ہیں, آپ بھی اپنے جسم بیچ رہے ہو. وہ جنسی تسکین کے لیے کر رہی ہیں, آپ روحانی تسکین کے خواب دکھا کے لوگوں کو جنت کے خواب دکھا کر وہی کام کرنا چاہ رہے ہو. اگر آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اب اصل کنسیپٹ کیا ہے, سنو ذرا غور سے سننا ہے سب دوستوں نے, اور بہت ضروری ہے سننا, انتہائی زیادہ ضروری. آج سے 20 سال پہلے 19 سال پہلے جب یہ یو این کنونشن بننا تھا نا, اس سے پہلے ایک تھنک ٹینک بنا ہوا تھا دنیا میں. کچھ لوگ تھے جو دماغ لڑا رہے تھے جاپان میں, امریکہ میں. میں اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھا جاپان میں, تو اتفاق سے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان سے میں نے انٹرنشپ کرنی ہوتی تھی. تو ان کی جو برین سٹارمنگ یا ڈسکشن چل رہی ہوتی تھی وہ میں غور سے سنتا تھا, غور سے سنتا تھا کہ مسئلہ اصل میں کس میں ہے. اس وقت بھی جو ایک موومنٹ تھی وہ ڈسیبلڈ پرسن انٹرنیشنل, ڈسیبل پرسن انٹرنیشنل ایک ڈی پی آئی کا کنسیپٹ تھا. وائس آف ہماری آواز ہے, ڈسیبل پرسن انٹرنیشنل کا ورڈ یوز کرتے ڈسیبل. لیکن ایک لیڈر شوجی ناکانیشی نے پہلی دفعہ مجھے سمجھایا کہ ڈسیبل اور ڈسیبلڈ میں کیا فرق ہے, معذور اور معذور کر دیے جانے میں کیا فرق ہے. تو 19 سال پہلے تک ڈسیبل موومنٹ ہی تھی, لیکن اس کے بعد ٹوسٹ یہ آیا. اس کی بات کے بعد میں نے پھر اتفاق سے ایک دفعہ قرآن حکیم کا مثلا نالائق سا بندہ ہوں, لیکن ایک آیت میری نظر سے گزری, اس نے جو ہے نا کنسیپٹ کلیئر کر دیے سارے. اگر آپ نے ڈسیبلٹی موومنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے تو سورۃ 3 کا ترجمہ پڑھیں اور کسی اچھے عالم کی ویڈیو دیکھیں جس میں اس کی تفسیر ہو. ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, علامہ ساجد نقوی صاحب کی تفسیر دیکھ لیں, یا پھر مولانا کوئی بھی عالم ہو, کسی بھی فقہ کے ہوں, کسی بھی فقہ کے ہوں. فقہ کنسیپٹ نہیں ہے, فقہ قرآن میں کوئی فقہ نہیں ہے, تو کسی بھی عالم نے اس کی تفسیر کی ہوئی ہے نا, آپ کو ڈسیبلٹی موومنٹ سمجھ آئے گی کہ انسان ہے کیا اصل میں. صحیح. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بہترین تخلیق کیا گیا. سبحان اللہ, انسان بہترین تخلیق ہے. مزوری کہاں ہے؟ پھر مزوری کہاں ہے؟ اللہ رب العزت میرا مصور یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہترین شاہکار ہوں, تو مزوری کہاں ہے؟ مزوری جناب انسان کے اندر ہوتی نہیں ہے. انسان کے اندر مزوری ہوتی تو اللہ منصف نہ ٹھہرایا جاتا. وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو انصاف نہ کر سکے. جس اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی ذات ہے, اور وہ ان کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام پہنچایا اللہ کا, جو تصور اللہ رب العزت کا ہمیں دیا, وہ اللہ خدا کبھی غیر منصف نہیں ہو سکتا, وہ منصف ہے. اگر انسانوں میں مزوریاں اللہ نے ڈال کے دنیا میں بھیج دیں تو انصاف نہیں ہے یہ. صحیح. پہلی چیز, اگر ہم مزدور ہوتے تو یہ انصاف نہیں ہے. اگر ہم مزدور اللہ کے بنائے ہوتے نا تو انسانوں سے کیا مانگ رہے ہو؟ انسانوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ معاشرہ آپ کو کیوں سروس دے اگر آپ مزدور ہیں؟ اگر آپ کی ذات مزدور ہے, معاشرے کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو پالنے کی؟ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے مجھے یہ بتاؤ, کنٹریبیوشن کیا ہے آپ کا؟ اگر آپ کہتے ہو نا مزدور کہہ دیں اور ہمیں سروس کیوں دیں سروس بھائی آپ کو؟ یہ تو آپ کی زندگی ہے, آپ کی ذات ہے. بھاڑ میں جاؤ, دیکھو نہ دیکھو, چلو نہ چلو, سنو نہ سنو, یہ آپ کا اٹس اے پرسنل میٹر ٹو یو, یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. معاشرے سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو اگر آپ مزدور ہو؟ اور آپ اگر مزدوری کے ساتھ مزدور کیے گئے انسان ہو جس کو معاشرہ, سسٹم, ریسورسز کی غیر منصفانہ تقسیم اگر آپ کو مزدور کرتی ہے, اوکے کم آن, لیٹس موو ٹو چینج دی سوسائٹی. موومنٹ سٹارٹ کرو, لڑو اپنے حق کے لیے, لڑائی تب بنتی ہے. لیکن اگر آپ کی ذات میں مزدوری ہے, اوکے, آج کے بعد کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہے کم از کم ہمارے ساتھ رابطہ نہ کریں.
ہمارا مزدوروں کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو اس معاشرے کی ناانصافی نے معذور کر دیا ہے، سروسز نہیں دے رہا معاشرہ جو سارے انسان لے رہے ہیں، موبلٹی کی سروس سارے انسان لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کی سروس سارے انسان لے رہے ہیں، اور ہمیں صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارے جسم روٹین کے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں، ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے، اس بنیاد پہ ہمیں معاشرہ معذور سمجھ کے ڈسکرمنیٹ کرے تو اس کے خلاف جدوجہد ہے ہماری، وہ جنگ رہے گی۔ یہ نا بہت ضروری ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اگر آپ اپنے آپ کو معذور کہہ رہتے ہو نا تو کہانی ختم ہے، پھر نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ کا انڈیویجول میٹر ہے، جہاں مرضی جاؤ، مرو جیو، کسی کے کوئی غرض نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور برابر کے انسان ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے سوشل سسٹم، سوشل ڈیولپمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے، چیزوں کو کلیئر رکھیں، ٹھیک ہے، ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے لوگوں کو اپنے جسم دکھا کے ترس کھلوا کے فنڈز لے کے جسٹیفیکیشن کر کے زندگی گزارنی ہے اور اپنے آپ کو مسیحا بنانا ہے کہ جناب میں بڑا کام کر رہا ہوں، میں نے دیکھا درد دل رکھا ہوا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہوں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، ہم نے تو ڈیوٹی لگا دی، یہ کر دیا، وہ یہ ڈسیبلٹی موومنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن کو اس معاشرے کی ناانصافی نے، غلط معاشی سسٹم نے، سماج کے بدترین رویوں نے اور معاشرتی ڈسکرمنیشن کی وجہ سے، سوشل ڈسکرمنیشن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو باندھ کے رکھ دیا گھروں میں، ان کو آزاد کروانے کے لیے، ان کا حق ہے آزادی، اس میں مدد مانگتے ہو تو ہر کسی کو دل و جان سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، فنانشلی بھی، سوشلی بھی، ایموشنلی بھی۔ لیکن اگر آپ یہ سوچو کہ نہیں یار بیچارہ معذور ہے، آپ کو سالے ثواب ہوگا تو اس لیے دے دیں پیسے، یہ ڈسیبلٹی موومنٹ نہیں ہے، سوری۔ اس کا سٹیٹس وہی ہے جو کہ چوراہے پہ بیٹھا ہوا، سڑک پہ بیٹھا ہوا ایک معذور شخص، وہ اگر اپنا جسم ٹیڑھے میڑھے پاؤں دکھا کے اشاروں پہ بھیک مانگ رہا ہے نا، وہی شخص اگر کوٹھی میں بیٹھ کے بھیک چندے اکٹھے کرنا شروع کر دے گا نا، کوئی این جی او بنا کے یا کوئی گروپ بنا کے، تو یہ ماڈرن وے آف بیگنگ ہو جائے گا، بیگنگ ہے۔ یہی بات سمجھاتے سمجھاتے آج عمر گزر گئی ہے، اور اب جو ینگ بلڈ ہے وہ اگر اس طرح کی پوسٹ کرے کہ ٹھیک ہے ہمیں معذور کہہ دو، ہمیں اسپیشل جو مرضی نام دے دو، تو ہم جو ہیں وہ بس سروس دے دو ہمیں۔ ہمارا جب جوان تھے نا ہم لوگ تو اسپیشل کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے۔ تو میٹرک کے زمانے میں نا لاہور میں ایک سینما مون لائٹ، اس میں نا بیہودہ فلمیں دکھائی جاتی تھی، فلم سے پہلے 15 منٹ، اس کو کہتے تھے اسپیشل شو، ٹھیک ہے، اسپیشل شو کی علیحدہ ٹکٹ ہوتی تھی، اور وہ بیہودہ فلم دیکھنے کے چکر میں لوگ سینما میں بھرے ہوتے تھے، نوجوان، صحیح۔ تو اس معاشرے نے ہمیں اسپیشل شو بنا دیا، اس معاشرے کے جو سسٹم ہے نا اس میں ہم اسپیشل شو بن گئے ہیں، اور ہم بھی اس میں ہوتے ہیں، نہیں ہمارے بڑی قابلیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اپنی سٹوریز بنا بنا کے نا بیہودہ قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارے رائٹس کی جد و جہد ترک کر دی ہے۔ موبلٹی ہمارا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے، کہتے ہیں نا لوگ ٹرانسپورٹیشن ہونی چاہیے، ریل سسٹم بن رہے ہیں، بسیں بن رہی ہیں، میٹرو بن رہی ہیں، یہ کیا ہے ٹرانسپورٹیشن سسٹم؟ فار واٹ؟ موبلٹی، فار موبلٹی، موبلٹی کے لیے نا، صحیح۔ ہم جب ویل چیئر ڈیمانڈ کرتے ہیں، موبلٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ ویل چیئر دے دو، ہم معذور، ہم چل نہیں سکتے، نو 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 نو، انڈرسٹینڈ کرو، انڈرسٹینڈ کرو، سر میں ڈالو اپنے چیز، اپنے جسم نہیں بیچ رہے، ٹھیک ہے۔ ہم معذور نہیں، معذور کیے گئے لوگ ہیں، اس معاشرے کے معذور کیے گئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ افراد باہم معذوری ہیں، بس معذوری کے ساتھ افراد ہیں ہم، اس کو پلے باندھو، اور یہ میسیج جو ہے نا کنوے کرو، ہر کسی کو بتاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے۔ 20 سال کی سٹرگل ہے، اور ساری برکت جو ہے نا سورۃ 3 کی ہے، والتین۔ آپ اس کی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں، آپ کو ڈسیبلٹی موومنٹ سمجھ آئے گی۔ یہ وہ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے جس کی بنیاد پر کم از کم، میں تو گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں نے جو روشنی اس سے لی ہے، اسے میں نے UN
کنونشن کی فارمولیشن کمیٹی میں تھے ہم لوگ، اس کے کنونشن کو بناتے ہوئے اس کی روح کو ایکسپریس کیا وہاں پہ. لوگ کہتے تھے وہاں بھی سارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے دنیا جہان کے لوگ سارے، وہ جو بڑے فلاسفر ہوتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا، واٹ ول بی ہیپن. ایک نقطہ جو ہے نا محرم کو مجرم بنا دیتا ہے، محرم کو مجرم بنا دیتا ہے ایک نقطہ. تو آپ لفظ کی بات کر رہے ہیں، لفظ میں تو کتنے سارے حرف ہوتے ہیں، وہ نقطے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نا اتنی بچوں والی بات نہیں ہے کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں ارے ہمیں معذور کہہ دیں. نو 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 نو، خدا کا شکر ادا کرو، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس کے پیچھے نا سٹرگل ہے ہماری. تو ہماری سٹرگل کی توہین نہ کرو، اپنی ذات کی توہین نہ کرو. اپنی لا علمی کی وجہ سے بالکل ایسی مس انڈرسٹینڈنگ اسپریڈ نہ کرو کہ جس سے آپ کو لگے کہ جناب چاہے ہمیں معذور کہہ دو لیکن ہمارے لیے رستے بناؤ. کیوں کہے کوئی معذور آپ کو؟ کیوں کہے؟ معذور رستہ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. رستہ آپ نے بنایا ہے اور ہمیں اللہ نے بنایا. اپنی تخلیق پہ آپ کو تنقید کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور جس نے کائنات ساری بنا دی، انسان بنائے، اور انسانوں کی عظمت کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ انسانوں میں نبی آئے ہیں، اور انسانیت کی معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ انسانوں میں تشریف لائے ہیں. یہ انسان کی عظمت ہے، سمجھو اس چیز کو. تم کہتے ہو کہ یہ جو مرضی کہہ دو اور ہمیں چیزیں دے دو. شرم کرو یار، کنسیپٹ کلیئر کرو. مجھے بہت دکھ ہے، میں بہت دیر سے خاموش تھا، لیکن یہ جیسے جیسے یہ سٹوری بڑھتی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، میں مجبور ہوں یہ ویڈیو بنانے پہ. اور میں آپ سے ایکسکیوز نہیں کروں گا، میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، سارے دوستوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن اس معاملے پہ آپ جنگ کرنی ہے جنگ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. انسان کی ڈگنیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اوکے، اپنے آپ کو بیچنا نہیں ہے. آپ نے اپنے ایشوز کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے جدوجہد کریں. نیور کمپرومائز نہ کریں. یہ کہہ لو تو یہ دے دو، نو، اس طرح نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس میسیج کو شیئر کریں. سوائے آصف، کیپٹن آصف صاحب ہیں نا بنو والے، ان کی تحریر پڑھیں، سمجھ آتی ہے یار وہ کیا کہنا، کہ ویسے روح نظر آتی ہے اس میں. مجھے کوئی شوق نہیں اس طرح کے میسیج یا ویڈیو بنا کے کچھ شیئر کرنے کا، لیکن یار سارا کچھ ستیہ ناش نہ کرو. آپ کی بڑی مہربانی. چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرو، چیزوں کو پہلے انڈرسٹینڈ کرو. ڈسیبلٹی موومنٹ ہے کیا؟ ڈسیبلٹی موومنٹ انسان کی ڈگنیٹی کی، ایکول رائٹس کی موومنٹ ہے. اس کو چیریٹی میں یا کسی گناہ ثواب میں کنورٹ نہ کرو پلیز. صحیح؟ آنے والی نسلوں کا سوچو. ہماری گزر گئی جتنی گزرنی تھی. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.